مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر وسیم یوسف، اور ارکان ایمان سیزن 6 میں آپ کے پاس ایک بار پھر حاضر ہیں، اور اس سیزن میں ہم آپ کے پاس لائے ہیں ایک نیا پروگرام، اور جس کا عنوان ہوگا علم الخدا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس ایک سادہ مگر بنیادی جملہ ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ گہری باتیں یا ڈاکٹرن یا علم الہی کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امریکن سٹوڈنٹس نے ڈاکٹر کارل باتھ سے یہ سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی پوری زندگی میں علم الہی کی گہری تعلیم میں سے کون سی گہری بات سیکھی ہے؟ تو ڈاکٹر کارل باتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا، Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so۔ اسٹوڈنٹس اس سادہ اور مختصر جملے یا جواب کو سن کر مسکرانے لگے، لیکن ڈاکٹر باتھ بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کی باتیں اگرچہ مختصر سادہ بھی ہوں تو بھی ان میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم خدا کی ذات اور اس کے کردار کو مکمل طور پر کبھی بھی جان نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح کی سادہ مگر گہری باتوں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس خدا کے عظیم اور سینئر خادم، ان کے وسیلہ سے کروڑوں لاکھوں اردو سپیکرز پوری دنیا میں برکت پا رہے ہیں، اور میری مراد ہے محترم پروفیسر کینن ایمینول بہادر صاحب، جو کہ لاہور کالج آف تھیولوجی میں بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سو پروفیسر صاحب، you are most welcome in this program. Thank you so much for joining us. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو، فی الحقیقت مجھ ناچیز کو آپ نے اس بہت ہی بابرکت پروگرام میں بلایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج روح القدس کی گہری حضوری میں اپنے لوگوں سے، اپنے پیاروں سے، معزز سامعین اور سامعات سے آج خدا یقیناً گفتگو کرے گا اور ان کو برکت بخشے گا۔ جی تھینک یو پروفیسر صاحب، آپ کی محبت اور شفقت کے لیے۔ سو آئیے ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم جو پہلا سوال پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے وہ یہ ہے، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے؟ ہم خدا کو کتنا یا کس حد تک جان سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں اور ہم رہتے ہیں، اور ہمارے گرد و پیش کے ممالک اور پوری دنیا جس اس وقت کیفیت کا شکار ہے، اس میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ایتھیسٹ، لا خدا لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے گرد و پیش میں جو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس فی الحقیقت خدا کا مکاشفہ، خدا قدوس، خدا قادر مطلق کا حقیقی مکاشفہ موجود ہے۔ یہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ اب جب آپ کا یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے، تو پھر اس کے لیے جواب ہم کتاب مقدس ہی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور یوں مہربانی سے یاد رکھیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم عام مکاشفہ کے ذریعے سے خدا کو جان سکتے ہیں۔ عام مکاشفہ، جی ہاں، عام مکاشفہ۔ اس سے میرا مطلب کیا ہے؟ کتاب مقدس میں ہم جب مزامیر کی کتب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ آسمان خدا کی دستکاری کو، اور ہم زبوروں میں بھی گاتے ہیں، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان بیان کر دے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اس طرح سے چرند پرند، حیوانات، نباتات، دریا، ندی، نالے اور انسان، سب کچھ کو جب آدمی سوچتا ہے تو پھر اس بات پہ وہ پہنچتا ہے کہ یار اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اب کائنات میں کوئی ایسا سائنسدان، کوئی ایسا بایولوجسٹ، زوالوجسٹ کوئی نہیں ہے جس نے بیج بنایا ہو۔
ذرا توجہ فرمائیں. جی جی بالکل. سیڈ سیڈ. جی ٹھیک ہے نا, جی. پھلوں کے بیج اور اسی طرح سے درختوں کے کوئی بھی, اور پھر آپ کا بیج سیمن. جی جی. کس نے یہ بنائے ہیں؟ کیا سائنس بنا سکی ہے انسانی تخم کو؟ ہرگز نہیں. بالکل. جی کوئی بھی نہیں. تو جب ہم انسان پہ نگاہ کریں گے, جب ہم نباتات پہ, جانوروں پہ, پودوں پہ, تو پھر ہم سوچیں گے انسان تو یہ نہیں کر سکا, باوجود کہ اس قدر زیادہ سائنس میں آگے نکل چکا ہے, آج تک ایسے نہیں کر سکا. اس کا پھر مطلب ہوا کہ عام مکاشفہ ایک خدا کا ذریعہ, ایک وسیلہ, ایک طریقہ ہے. لیکن افسوس عام مکاشفہ پہ خراشیں پڑ چکی ہوئی ہیں. کب سے؟ عدن میں, جب گناہ سرزد ہوا. جی جی. تو جس طور سے اس وقت باغ تھا وہ باغ نہ رہا, وہ نباتات نہ رہی, وہ چرند پرند نہ رہے, بلکہ حیوانیت کس قدر زیادہ, کس قدر درندگی. جی. خدا نے کہا تھا بڑھو, پھلو, پھولو اور زمین کو معمور, اور آگے خاص بات ہے محکوم کرو. جی بالکل بالکل. کیا جاندار جو بڑے خون خار ہیں میرے کنٹرول میں ہیں؟ ہرگز نہیں. بالکل بالکل درست فرمایا. مجھے تو ڈر لگتا ہے شیروں سے اور ریچھ سے وغیرہ وغیرہ, چیتے سے. جی. حتیٰ کہ لوگ چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں. بیبیاں گھر وچ رتا جی چھپکلی ہوندی تے چیخا مار دیاں نے, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو اس طرح سے ہم عام مکاشفہ خدا کا ایک طریقہ تھا اسے جاننے کا. پھر ایک ضمیر ہے اندر تیرے میرے پیارے. خدا نے یہ بھی ایک طریقہ, اور رومیوں کے نام خط کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر مہربانی سے ذرا دیکھیے کہ خدا نے کس طرح سے رومیوں کے نام خط اور اس کا پہلا باب, اور یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہمیں دے رکھا ہے. اور یہاں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے, جاننا خدا کو, جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن ضمیر میں یہاں. لیکن بے ضمیرے لوگ باطن میں ظاہر ہے, ایکسجیٹ ہے, مکاشفہ, چھپا کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. لیکن افسوس کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں, یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے, یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا, knowing God and know about God, مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکرداری نہ کی, بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر فوگی ایٹماسفیئر, اندھیرا چھا گیا. جی بالکل. افسوس کی بات ہے. خدا نے رکھا تھا چرند پرند حیوانات سب کچھ میں اور ضمیر میں, اس نے ظاہر کر دیا ہوا تھا. اس طرح سے ہم خدا کو عام مکاشفہ کے ذریعے سے جان سکتے تھے, اور اب بھی جن کا ضمیر روشن ہے. جب آپ سورج کو ڈوبتے دیکھتے ہیں, جب آپ پرندوں کو اور جب پودوں کو, جب میں دیکھتا ہوں کسی پودے کا رنگ فرق, کسی کا فرق, پودوں کی تعریف کرنے کی بجائے پودوں کو بنانے والے کی تعریف کرنا, سینریاں دیکھ کے سینری کو قائم کرنے والے, خدا ان کی تعریف. تو اس طرح سے ہم اس کو سینری کے ذریعے سے ہے نا, مناظر کے ذریعے سے. اب ادھر KPK کے اوپر پہاڑی علاقہ جات میں چلے جاؤ, بلوچستان, کہیں بھی چلے جاؤ وطن عزیز میں, پوری دنیا میں سب سے اوپر اس وقت ہمارا ٹورزم میں آگے جا رہا ہے. اتنے پیارے مناظر, لیکن مناظر کے کو قائم پیدا کرنے والا کون, بنانے والا کون ہے, آرٹسٹ کون ہے, سب سے بڑا دستکار, سپریم کریٹر کون ہے,
زندہ خدا زندہ خدا. بالکل, پریز گاڈ, خدا ان کی تعریف ہو. تھینک یو جی پروفیسر صاحب, بڑا مفصل آپ نے جواب دیا. ناظرین, اس سوال کے جواب میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم خدا کی قدرت اور اس ساری کائنات میں خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے ان ساری چیزوں میں خدا کی قدرت جھلکتی ہے, خدا نظر آتا ہے. اگرچہ بہت سے لوگ لادین ہیں, خدا کو نہیں مانتے, تو بھی ان کی زندگیوں میں خدا کی تصویر نظر آتی ہے. بہت خوب, تھینک یو پروفیسر صاحب. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس سوال کے دوسرے حصے کو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ خدا کو کتنا یا کس قدر تک یا کس حد تک ہم جان سکتے ہیں. دیکھیے, ایک طرف تو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ لادین لوگ موجود ہیں, ایتھیسٹ, اور دوسری طرف ہیں جو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں, اور تیسری طرف وہ ہیں جو پینتھیسٹ ہیں, جو ہر چیز میں کہتے ہیں اس میں خدا موجود ہے. جی جی, ذرے ذرے میں پنہا تو ہے, اے پربھو ہم تیرے در پر. لکھنے والے کو میں نے کہا تھا یہ غلط شعر ہے, کیونکہ ہر چیز میں خدا نہیں ہے. لوگ مانتے ہیں, جی بالکل ہے, پینتھیسٹ اور لادین ایتھیسٹ, اور اسی طرح سے ہر بے شمار خداؤں کو ماننے والے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. رومی لوگ مسیحت یہودیوں پر اکثر یہ بتلان لگاتے تھے کہ ہمارے یہ دیکھو ہمارے پاس خدا ہے. وہ کبھی کوئی بت لا کے دکھاتے, کبھی کوئی بت, یہ دیکھو ہمارے خدا, دیکھو تمہارا خدا کدھر ہے, ویئر از یور گاڈ. رومنز یہودیوں کو کہتے تھے تمہارا خدا کدھر ہے. لیکن جب خدا کا مبارک بیٹا اس دنیا میں آیا, اور یسعیاہ نبی کی معرفت جب ہم 7ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اور اس کا نام امانویل. امانویل, اما with us is God. اما with new us, with us is God. امانویل. پھر جب وہ اس دنیا میں رہا کیا اور بڑے بڑے معجزات کرتا تھا, تو یہودی لوگ پھر رومیوں کو یا ایمان لانے والے رومیوں کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارا خدا, یہ دیکھو ہمارا خدا جو پانیوں پہ چلتا ہے, جو اندھوں کو آنکھیں دیتا. کون ایسے معجزات کر سکتا تھا؟ یہودی بھی کہتے تھے کہ ایسے معجزات تو کوئی ہم کر ہی نہیں سکتا. جنم کے اندھے کو کون سا ڈاکٹر ہے جو ٹھیک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. سو ہم خدا کو کیسے کس حد تک جان سکتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے یہ بڑا ہی اچھا ہے, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے. کس حد تک ہم اس حد تک جا سکتے ہیں جس حد تک یسوع نے کتاب مقدس میں اس سے ظاہر کیا ہے. آمین, اس حد تک. اور مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل اور اس کے پہلے باب کی جب ہم کو دیکھتے ہیں, جی بالکل, تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. جی بالکل. بزرگ موسیٰ نے خدا سے یہ درخواست کی تھی کہ تو مجھے اپنا دیدار دکھا, اور خدا نے کہا کہ نہیں, مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر بار بار کہنے سے پھر خداوند ادھر سے گزرا تھا وقت, اور خدا نے کہا تو فقط میری پشت دیکھ سکتا ہے. لیکن جب اس کا بیٹا اس دنیا میں وارد ہوا ہے, مولود ہوا اور ہمارے درمیان رہا, تو پھر یہاں لکھا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. جی ہاں, 18ویں آیت پہلا باب. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی کلوزنس, گود کا مطلب ہے قربت, جو باپ کی قربت میں ہے, اسی نے ظاہر ایکسجیٹ, چھپے ہوئے کو, جو پنہا تھا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, اور وہ آیا. اور وہ آیا, اکلوتا بیٹا ہے خدا یسوع مسیح, اور وہ آیا اور اس نے ظاہر کیا. کیسے ظاہر کیا؟ صلیب کو دیکھیے, خدا کی محبت کو دیکھیے, خدا کی محبت کو دیکھیے. جی پریز گاڈ.
ٹھیک ہے نا. اور خداوند یسوع نے بہت جگہوں پہ پھر دعوے کیے مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل میں, جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے. وہ کہتے تھے باپ کو ہمیں دکھا, اس کے شاگرد باپ کو ہمیں دکھا. اور اس نے پھر بارہا یہی کہا تھا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. اس کی صلیب کے وسیلے ہم باپ کو دیکھتے ہیں, خدا کو دیکھتے ہیں, اس کے بڑے بڑے کاموں کے سبب سے. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور آپ نے مختصراً لیکن مفصل اس سوال کو بھی ہم تک پہنچایا, جواب دیا. اور ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع نے ظاہر کیا, خداوند یسوع مسیح نے باپ کو ظاہر کیا, اور جس قدر خداوند یسوع مسیح نے باپ کو ظاہر کیا ہے اسی قدر ہم خدا باپ کو جان سکتے ہیں. یعنی یسوع مسیح کی صلیب اور اس کے مافوق الفطرت عجیب, انوکھے اور پرفضل کاموں کے ذریعہ سے بھی ہم خدا کو جان سکتے ہیں. بہت شکریہ. اسی کڑی میں ایک اور سوال جو ہے ہم پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہم بائبل مقدس کے بغیر خدا کو جان سکتے ہیں؟ جی پلیز. اچھا, پہلا سوال جو تھا یہ سوال اسی کے ساتھ آگے جڑا ہوا ہے, منسلک ہے, ٹھیک ہے نا. کیا ہم بائبل مقدس کے بغیر خدا کو جان سکتے ہیں؟ پورے طور سے نہیں ہم جان سکتے, کیونکہ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ عام مکاشفہ جو ہے گناہ کے باعث اس پہ خراشیں ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ہم پورے طور سے خدا کو کتاب مقدس کے بغیر نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ضمیر بتھیروں کے مرداں ہیں. ضمیر کے وسیلے بھی خدا کام کرتا ہے. پھر ایک اور طریقہ ہے کہ ہمارے ممالک میں جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم کسی نہ کسی طور سے, لیکن نہیں, کانسٹیٹیوشنز بھی سیاستدانوں نے اپنی مرضی سے وہ وضع کرتے رہتے ہیں. اس لیے بائبل مقدس کے بغیر ہم خدا کو پورے طور سے نہیں جان سکتے, کیونکہ بائبل مقدس خدا کا حتمی مکاشفہ ہے, اور یہ خاص مکاشفہ ہے. پلیز اس کو ہم نوٹ کریں, سننے والے بھی مہربانی کر کے نوٹ کریں. اس کو ہم کہیں گے اسپیشل ریولیشن. Christ himself is the special revelation, so is the Bible, the Bible. خالی مہربانی کر کے ناظرین سننے والوں یسوع کے پیارو, خالی بائبل نہ کہا کریں. بائبل کا معنی ہے کتابوں کا مجموعہ. یہ بائبل مقدس ہے, مقدس کتابوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے. اس لیے مہربانی کر کے ہم بائبل مقدس کے بغیر خدا کو پورے طور سے ہرگز نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا کے لبوں کی باتیں ہیں. مہربانی سے یاد رکھیں, عہد عتیق اور عہد جدید کہہ لیجئے سمجھانے کے لیے خدا کے دو لب ہیں جن کے وسیلے خدا نے روئے زمین پر بسنے والوں سے کلام کیا ہے, اور اس کے وسیلے ہی سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں. جب یسوع نے کلام کیا ہے تو پھر ہی ہم خدا کو صحیح معنوں میں کہ خدا کیسا ہے, اور یقیناً سب سے بہترین تعریف خدا کون ہے, کیسا ہے, وہ خداوند یسوع نے کی ہے. مقدس یوحنا کی معرفت انجیل سامری عورت سے گفتگو کرتے ہوئے پیارے یسوع نے فرمایا خدا روح ہے. آمین. خدا روح ہے. سب سے بہترین ڈیفینیشن خدا کون ہے وہ خود خداوند یسوع نے دی ہے. اس لیے کتاب مقدس میں یہ جو باتیں ہیں ان کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے جو کہ خدا کا مکاشفہ دیتی ہیں, ہم کیسے خدا کو جان سکیں گے؟ ہرگز نہیں. خاص مکاشفہ اسی میں ہے. اور پلیز یہاں پر میں ذرا بتا دوں, دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات جاننا. پرانے عہد نامہ میں جتنی بار جاننا لکھا ہوا ہے اس کا معنی یہ نہیں خدا کے بارے میں جاننا. نو اباؤٹ گاڈ اینڈ نوئنگ گاڈ دو فرق اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے. بائبل مقدس میں جاننے کا مطلب کیا ہے؟ شخصی تجربے سے خدا کو جاننا. جس طرح شادی سے پہلے آپ اپنی بیگم صاحبہ کو نہیں جانتے تھے. جی بالکل. اب شادی ہوئی تو اب پتہ چلا کہ وہ کس قدر سویٹ ہیں,
یا آگے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جی جی وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، وہ میری بیٹی ہیں۔ جی ہم میں تو یہی کہوں گا نا، کس قدر زیادہ ہے نا، جی جی وہ خدا کو پیار کرنے والی ہیں، آپ کی عزت کرنے والی ہیں، لیکن شادی سے پہلے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عرفان، شخصی تجربہ۔ تو جاننا جو لفظ لکھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع نے بھی اسے استعمال کیا مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل، اور جب خداوند یسوع دعا کرتے ہیں 17ویں باب میں، تو یہاں پر بڑی صفائی سے اس کا ذکر ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آمین۔ یہاں پر گنوسس نہیں لکھا گریک میں، جی یہاں پر ایپیگنوسس لکھا ہوا ہے۔ گنوسس کا مطلب ہے ٹو نو گاڈ، نو اباؤٹ گاڈ۔ یہ گنوسس کا مطلب ہے عقلی ایمان، عقیدہ، جی اور یہ تو ابلیس کے پاس بھی ہے، جی جی وہ بھی جانتا ہے، بد ارواح بھی جانتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اے خدا کے بیٹے تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں ہلاک کرنے آیا ہے؟ لیکن جاننے کا مطلب ہے کہ تعلیم پا کر شخصی تجربے کے ذریعے جی جتنا خدا کے قدموں میں رہیں گے، جتنا چمٹے رہیں گے، جتنا لپٹے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھ کے ہم خدا کو جانیں گے۔ اس کے بغیر ہم خدا کو اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ ادھورا علم ہوگا، جی جی بالکل بالکل ادھورا ہوگا۔ جی 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 تھینک یو جی، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اور ناظرین، ہم نے سیکھا ہے کہ ایک عام مکاشفہ ہے اور ایک خاص مکاشفہ ہے۔ عام مکاشفہ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ہم خدا کی ذات اور اس کے کردار اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر خدا کو جاننا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اور زیادہ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، گہرا عرفان جیسے پروفیسر صاحب نے لفظ یوز کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، تجربہ کرنا چاہتے ہیں، شخصی تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف خدا کا زندہ کلام یعنی بائبل مقدس ہے۔ جو وہ فرماتا ہے وہ کریں۔ جی بالکل بالکل، جیسے جیسے وہ تعلیم دے رہا ہے جی جی تو ویسے ویسے کرتے جائیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں سارا علم شخصی طور پہ ملتا چلا جائے گا کہ وہ کس قدر میٹھا ہے۔ کتاب مقدس میں، زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے آزما کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خداوند کتنا مہربان ہے۔ اور انگریزی ٹرانسلیشن آئی لو دیٹ، وہاں پر لکھا ہے ٹیسٹ، جی جی بالکل، ٹیسٹ that the Lord is good، آمین آمین، چکھ کے دیکھو کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ سو کتاب مقدس جتنا پڑھیں گے، جتنا اسے پڑھیں گے، اسی قدر زیادہ ہمیں خداوند کا شخصی تجربہ، علم، شخصی تجربے کے ذریعے علم آتا جائے گا۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ اور ناظرین، ہم آج کے آخری سوال کی طرف بڑھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب مختصراً اس سوال کو ظاہر کریں اور بیان کریں۔ خدا انسان سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیے، سوال آپ کے بڑے دلچسپ ہیں، جی اور یہ ہمیں خدا کے عرفان کی جانب لے کر جا رہے ہیں، جی کہ ہم خدا کا عرفان زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے چلے جائیں۔ اب یہاں پر خدا انسان سے کس طرح مختلف ہے؟ پہلی بات، ہم کو فطرت کو دیکھنا ہے۔ خدا کی صورت، فطرت اور صورت ایک ہی معنی ہے، the nature of God، صورت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا، انسان کو بنایا، تو اس نے کیا فرمایا تھا؟ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت، اس کا مطلب فطرت ہے۔ جی، اور جب اس نے دم پھونکا تو اس کے ساتھ اپنی فطرت، اپنی نیچر اس نے آدم کو ودیت کی تھی، مفت عطا کی، اپنی فطرت اس نے آدم میں ڈالی تھی۔ لیکن افسوس، گناہ کے سبب سے صورت میں بگاڑ آ گیا، فطرت میں بگاڑ آ گیا، اور یہ بگاڑ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں، جو پیارے یسوع سے چپٹ جاتے ہیں، اس پر ایمان لے کے چمٹ جاتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں، ان کی فطرت میں جو بگاڑ ہے اس کو وہ ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ رفتہ رفتہ، لہجہ بہ لہجہ، فطرت میں جو بگاڑ ہے، ہماری فطرت بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بات فطرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے،
خدا ہم سے مختلف ہے، ہم خدا سے مختلف ہیں۔ دوسری بات ہے حیت کے اعتبار سے، ایگزسٹنس، وجود کے اعتبار سے خدا جو ہے اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو ہے، جی بالکل، مجھے تو ہے، جی گھر والی خدا سلامت رکھے، اور پھر بچے، اور پھر بہن بھائی، پھر دوست، ہمیں ایک دوسرے کے سہاروں کی ضرورت ہے۔ میڈیسن پکے مارو، جی سہاروں کی ضرورت ہے۔ خدا قائم بالذات ہے۔ جب وہ یہ فرماتا ہے میں ہوں، اس کا مطلب آئی ایگزسٹ، میں قائم بالذات ہوں، مجھے کسی کے زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ سو فطرت کے اعتبار سے وہ ہم سے مختلف، ہم اس سے مختلف، اور پھر اسی طرح سے حیت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے وہ ہم سے فرق، پھر ہمارے جو ابتدا ہے اس کے لحاظ سے بھی وہ ہم سے فرق ہے۔ ہماری ابتدا مثلا میں 25 دسمبر 1947 جی ہے نا، اب 77ویں سال میں داخل ہو گیا ہوں، اس کی شفقت ہے، خدا ان کی تعریف ہو جی۔ تو میری تو ایک ابتدا ہے، لیکن خدا کی ابتدا کو نہیں ہے۔ بہت خوبصورت، اس اعتبار سے بھی، اس اعتبار سے بھی انسان خدا سے مختلف ہے۔ اور یسوع بھی جو پیدا ہوا لکھا ہوا ہے وہ مولود ہوا، اور اس کا معنی ہے کہ ازل سے وہ باپ میں سے نکلا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح فطرت، حیت اور ابتدا کے اعتبار سے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، آپ کو قائم رہنے کے لیے زمین پر جسم کی ضرورت ہے، جی روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا روح جو ہے، تھینک یو، خدا کو جسم کی ضرورت نہیں، روح بذات خود زندہ ہے۔ جی آمین، ٹھیک ہے، روح نہیں مرتا۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ خدا کا روح ازلی و ابدی ہے، میرا روح ازلی نہیں، ابدی ہے۔ آمین۔ انسان کا روح جو ہے وہ کیا ہے؟ ابدی۔ ہاں ایماندار ابد تک اس کے ساتھ رہے گا، اور جہنمی گنہگار بدکار بھی ابد تک جہنم میں رہے گا۔ سو انسان کا روح ازلی نہیں، ابدی ہے، اور یہ فرق ہے، خدا کا روح ازلی و ابدی ہے۔ آمین آمین، بہت خوبصورت، اور تھینک یو سو مچ۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے آج بڑی خوبصورتی سے ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سکھایا۔ اس آخری سوال میں بڑی خوبصورتی سے ڈیفرنٹ انالوجیز استعمال کرتے ہوئے پروفیسر صاحب نے مثالیں دے کر ہمیں سکھایا کہ خدا انسان سے کس طرح مختلف ہے، یعنی فطرت، حیت اور ابتدا میں خدا کی ذات خدا ہم سے مختلف ہے۔ سو ناظرین، اس سارے پروگرام میں آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اور پھر ہم نے سیکھا کہ ہم خدا کو کتنا یا کس حد تک جان سکتے ہیں، اور پھر دوسرا سوال ہمارے پاس یہ تھا، کیا ہم بائبل مقدس کے بغیر خدا کو جان سکتے ہیں، اور آخر میں ہم نے سیکھا خدا انسان سے کس طرح مختلف ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور برکت پائی ہوگی۔ سو میں پروفیسر صاحب کا، پروفیسر کینن ایمینول بہادر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ناظرین کو آج کلام کی قیمتی باتیں سکھائی ہیں۔ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ سو میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھتے رہیں۔ ارکان ایمان سیزن 6، اسی پروگرام کا بقیہ حصہ جو ہے ہم نیکسٹ دیکھیں گے، اور امید کرتے ہیں پروفیسر صاحب پھر ہمارے پاس موجود ہوں گے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کلام کی گہری باتوں کو شیئر کر سکیں۔ جاتے جاتے میں بتاتا چلوں کہ آپ JCTV پاک یوٹیوب چینل بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ کو یہ سارے پروگرام ریکارڈڈ ملیں گے۔ اگر آپ کسی پروگرام کو ٹی وی چینل پر سکپ کر دیں تو آپ اسے بار بار دوبارہ بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ سو پلیز سبسکرائب JCTV پاک and share with your friends and other people. Thank you so much. Keep watching JCTV. God bless you.